يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 2 ایپیسوڈ 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور رضاعت کے واقعات۔ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی۔ جس صدی عیسوی میں آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس صدی میں تاریخ عرب میں 2 بڑے واقعات رونما ہوئے تھے۔ ایک تو ذو نواس یہودی بادشاہ کا عیسائی ہونے والوں کو زندہ آگ کی کھائیوں میں پھینکوا دینا، کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سورہ بروج میں بھی ملتا ہے، اور دوسرا عام الفیل کا واقعہ کہ جس کے مطابق حبشی اور عیسائی سپہ سالار ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر لشکر کشی کی تھی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب کے پڑوسی ملک یمن میں مختلف ادوار میں 4 بڑی سلطنتیں قائم ہوئی تھیں: سبا، قطبان، حضرموت اور حمیر کی سلطنتیں۔ مملکت حمیر نے 300 قبل مسیح تک بقیہ تینوں سلطنتوں کو فتح کر کے ایک عظیم حمیری سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ سب بت پرست یمنی قومیں تھیں۔ سبائی، المقا، قطبان، عم اور حمیری ود کی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ تینوں بت چاند کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ جنوبی یمن میں ایک اور بت استر یعنی اتار کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ 4 صدی عیسوی کے اختتام پر یمن کے حمیری حکمرانوں نے بت پرستی چھوڑ کر یہودیت قبول کر لی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 4 صدی عیسوی کے اختتام پر حمیری حکمران اور طبا ابو قریب اسد الکامل نے شمالی عرب میں بازنطینی سلطنت کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے دوران سفر یثرب میں یعنی مدینہ میں قیام کیا اور وہاں بادشاہ کے ایک بیٹے کو گورنر مقرر کیا۔ یثرب کے لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بادشاہ نے انتقام کی غرض سے یثرب شہر کا محاصرہ کیا اور کھجوروں کے درخت تک جلا ڈالے۔ اسی محاصرے کے دوران جب بادشاہ بیمار پڑ گیا تو مدینہ سے 2 یہودی علماء اس کے خیمے میں گئے اور اسے محاصرہ اٹھانے اور یہودیت قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ وہ یہودی ہو بھی گیا۔ ابو اسد الکامل ان دونوں یہودی علماء کو اپنے ساتھ یمن لے آیا اور اس طرح حمیروں میں یہودیت کی تبلیغ عام ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو اسد الکامل وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے بیت اللہ کو غلاف پہنایا تھا۔ 518 عیسوی کے قریب طبا ابو اسد الکامل کا پوتا ذو نواس یمن کی حمیری سلطنت کا حکمران بنا اور اس نے نجران کے عیسائیوں کا محاصرہ کر کے انہیں یہودی بننے پہ زبردستی مجبور کیا۔ عیسائیوں کی یہودیت قبول نہ کرنے پر انہیں آگ سے بھری کھائیوں میں دھکیل دیا گیا۔ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی حبشی سلطنت اکسوم نے یمن پر حملہ کیا اور 530 عیسوی تک ذو نواس بادشاہ کی حمیری حکومت کو ختم کر دیا۔ تقریباً 530 عیسوی تک یمن پر حبشیوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا اور اس طرح اکسوم کی سلطنت ایتھوپیا سے یمن تک پھیل چکی تھی۔ یمن کا حبشی گورنر ابرہہ تھا۔ اس نے صنعاء میں کلیسا بنوایا اور یہ خبر عام کی کہ میں اسے عربوں کا قبلہ بنانا چاہتا ہوں، جس پر ایک مقامی عرب کو غصہ آ گیا اور وہ اس کلیسا میں بولو براز کرایا۔ ابرہہ نے طیش میں آ کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر میں ہاتھی لے کر نکلا۔ اس کے ساتھ کتنے ہاتھی تھے اس میں اختلاف ہے، بعض کے مطابق ایک ہی تھا، بعض نے 9 یا 13 ہاتھیوں کا بھی ذکر کیا۔ ابرہہ یمن سے مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے طائف کے قریب بنو ثقیف کے علاقے میں پہنچا تو انہوں نے اپنے ایک شخص ابو رغال رستہ بتلانے کے لیے اس کے ساتھ کر دیا۔ ابو رغال رستے میں ہی مر گیا، لیکن اس کی قبر پہ بعد میں عرب پتھر پھینکتے رہے کیونکہ یہ قوم کا غدار تھا۔ ابرہہ نے مکہ کے گرد و نواح میں پڑاؤ ڈالا تو اپنے سپاہیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ابرہہ کے آدمی آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لائے۔ حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا تو کچھ واسطوں سے ابرہہ سے ملاقات کی اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ اس مطالبے پر حیران ہوا اور کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آپ تو اپنے اونٹوں کی فکر میں ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہذا مجھے ان کی فکر کرنی ہے اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس گھر کی فکر کر لے گا۔ ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کی یقین دلانے پر کہ قریش اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے بعد ازاں وہ 200 اونٹ بیت اللہ کے نام وقف کر دی۔ ابرہہ سے ملاقات کے بعد واپسی پر حضرت عبد المطلب نے قریش کو ارد گرد کی پہاڑیوں میں روپوش ہو جانے کا حکم دیا، البتہ اس سے پہلے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اور کچھ اشعار بھی کہے۔ ساحل سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے کہ جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی تو اس میں بھگدڑ مچ گئی اور سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور اس کے ہاتھیوں نے اس کو کچل ڈالا۔ اس واقعے کی نسبت سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی سال ہوئی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس واقعے کے تقریباً 2 ماہ بعد ہوئی۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ 571 عیسوی کا سن بنتا ہے، جبکہ بعض نے 570 عیسوی بھی لکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کی وفات 579 عیسوی میں ہوئی تھی، جبکہ آپ کی عمر تقریباً 8 سال تھی۔ رہا مہینہ، تو معروف قول کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ بعض اہل علم کے نزدیک محرم میں، بعض نے صفر اور بعض نے رمضان میں پیدائش کا قول بھی کیا ہے، لیکن اکثر علماء ربیع الاول ہی کے قول کے قائل ہیں۔ رہی تاریخ تو بعض نے ربیع الاول کی 8، بعض نے 9، بعض 10، بعض 12، بعض 17 اور 18 تاریخ بھی بیان کرتے ہیں، جبکہ زیادہ محقق بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش 9 تاریخ کی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن حزم رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ علم الانساب کے ماہر تھے، جو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیکھا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کانا انسب العرب، کہ وہ عربوں میں نسب ناموں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے 3 لوگوں نے یہ علم سیکھا، ان میں سے ایک جبیر بن مطعم بھی تھے، دوسرے حسان بن ثابت اور تیسرے ایک حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ اس اعتبار سے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی رائے بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ رہی دن کی بات، تو سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں سوموار کے دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں میری پیدائش ہوئی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں پیدائشی طور پہ مہر نبوت موجود تھی، جو کہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی۔ یہ مہر نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر آپ کی گردن کے نیچے 2 شانوں کے درمیان موجود تھی۔ یہ دراصل گوشت کا ایک ابھرا ہوا خدود تھا، جبکہ بعض کے مطابق اس پر کچھ لکھا بھی ہوا تھا۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے آپ کا ختنہ کروایا، عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہونے والی روایات موضوع، فیبریکیٹڈ یا کمزور اور ویک رپورٹس ہیں، اور ان روایات کا ضعف یعنی ویکنس کم ہے کہ جن کے مطابق آپ کا ختنہ پیدائش کے بعد کروایا گیا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا۔ اس روایت کو بعض اہل علم نے صحیح، بعض نے باطل اور بعض نے منکر کہا ہے۔ پیدائش کے بعد شروع میں آپ کی والدہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے بھی دودھ پلایا۔ سویبہ کے اسلام کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ تر کی رائے یہی ہے کہ اس کا اسلام ثابت نہیں۔ سویبہ کے دودھ پلانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اپنے ساتھ بنو سعد کے علاقے میں لے گئی تھی۔ اہل مکہ میں رواج تھا کہ اپنے نیو بورن بچوں کو دیہات کی تازہ فضا میں پرورش اور فصیح عربی زبان سے آشنائی کی غرض سے گرد و نواح کے دیہی علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ مکہ کے گرد و نواح میں مختلف قبائل کی خواتین مکہ شہر میں سال بھر میں ایک مرتبہ چکر لگاتی تھیں تاکہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ حلیمہ سعدیہ کا تعلق بنو سعد بن بکر بن حوازن سے تھا۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ سست رفتار گدی اور دودھ سے خشک اونٹنی پر مکہ تشریف لائی تھی۔ ان کے قافلے کی سب عورتوں کو بچہ مل گیا تھا، لیکن انہیں نہیں ملا تھا، تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ یتیم بچے تھے، تو لہٰذا عام طور خواتین نے آپ کو گود نہیں لیا کہ یتیم ہونے کے سبب زیادہ اجرت ملنے کی امید نہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو ساتھ لیا تو وہ خود یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ان کے یہاں خیر و برکت کا آغاز ہو گیا، کہ اونٹنی جو دودھ کا قطرہ نہیں دیتی تھی اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے اور مریل گدی دوڑنے لگی۔ ان کے قبیلے بنو سعد کا علاقہ بدترین قحط شالی کا، خوشحالی کا شکار تھا، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں سیر ہو کر واپس آتی تھیں، یہاں تک کہ قبیلے کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹنے لگے تھے کہ وہاں بکریاں چرانے کے لیے لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کا چرواہا جاتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ تقریباً 2 سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو والدہ سے ملوانے مکہ لے آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے اصرار کر کے دوبارہ اپنے ساتھ واپس لے گئی کہ مکہ کی آب و ہوا سخت گرم تھی، جو نومولود بچوں کی صحت کے لیے مفید نہ تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ ہر 6 ماہ بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس آپ کو ملوانے لے آتی تھی۔ بنو سعد میں پرورش کے سبب آپ کی زبان فصیح ہو گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کی کنیت ابو قبشہ تھی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر ہرقل کے دربار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اس طرف کی تھی کہ ابن ابی قبشہ کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب کیسر روم بھی ان سے ڈرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی والدین کے اسلام لانے کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہنوں میں شیماء بھی تھیں جو آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھیں۔ غزوہ حنین میں قیدی ہو کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہترین اکرام کیا۔
جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد